نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل من قبل هدى للناس وانزل الفرقان ان الذین کفروا بآیات اللہ لهم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به الاخرین او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہم لوگ آج سورہ آل عمران سے شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے۔ اس میں بیسکلی ہمارا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، کیونکہ اگر اللہ کی مرضی نہ ہوتی تو ہم یہاں پہ نہ بیٹھے ہوئے ہوتے۔ یہ اللہ کا ہمارے پہ بہت بڑا احسان ہے کہ ہمیں اللہ نے یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی اور اس سے ہمیں سیکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ بقرہ پوری ہم الحمدللہ پہلے کر چکے ہیں، تو وہ آلریڈی ہمارے یوٹیوب چینل نیڈ اسلام پہ ہے۔ اس کا لنک ہم کریں گے تو وہ وہاں سے دیکھا جا سکتا ہے۔ کوئی کوشچن ہے تو ہم وہ بھی انشاءاللہ ایڈریس کر سکتے ہیں۔ تو آج ہم اس کو کنٹینیو کرتے ہیں سورہ آل عمران سے۔ مین چیز یہ ہے کہ ابھی ہم نے جو حدیث نریٹ کی ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع بالآخرین، کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے بنی روایت ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے یرفع بهذا الکتاب، اس کتاب کے ذریعے بلند کر دیتا ہے، اٹھا دیتا ہے قوموں کو باقوام ویضع بالآخرین، اور بہت سی قومیں اسی کتاب کی وجہ سے نیچے تنزلی میں چلی جاتی ہیں۔ تو اس کی ایکسپلینیشن کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر ہم اپنے سراؤنڈنگ میں دیکھیں، ہمارے اپنے مسلمانوں کا حال ہی دیکھ لیں، جو کہتے ہیں کوئی اس کتاب کے ماننے والے ہیں وہ کس حال میں ہیں، اور جو نہ ماننے والے ہیں وہ کیوں اوپر جا رہے ہیں، اس میں کوئی ایکسپلینیشن کی آئی تھنک ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں۔ تو بہرحال اس لیے یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی اور ہمیں تھوڑا سا وقت نکالنے کے لیے، اپنی ظاہر بزی اسکیجولز ہوتے ہیں سب کے اپنے اپنے، تو بہرحال ہم ویکلی اگر ونس اے ویک بھی اس کو تھوڑی دیر کر سکیں تو اللہ کا بڑا احسان ہوگا ہم پہ۔ اب یہاں پہ سورہ آل عمران ہم نے سٹارٹ کی الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اس صورت میں رفلی 20 رکوع ہیں اور تقریباً 200 کے قریب آئی تھنک آیات ہیں، جسے ورسز کہہ سکتے ہیں۔ اور یہاں پہ الف لام میم ظاہر ہے بہت ساری صورتوں، تقریباً 27 سمتھنگ صورتوں میں یہ انہیں حروف مقطعات کہتے ہیں۔ اس پہ ہم پہلے سورہ بقرہ میں بھی بات کر چکے ہیں، یہاں بھی بریفلی صرف اتنا سمجھ لیں کہ الف لام میم یہ جو الفابیٹس ہیں یا حروف ہیں، ان کا ایکچوئل میننگ کسی کو بھی نہیں پتہ، یہ اللہ نے مخفی رکھا ہوا ہے۔ بہت سارے علماء نے اس پہ مختلف انٹرپریٹیشنز کی ہیں، مگر ان ریالٹی ظاہر ہے کسی کو اس کا مطلب نہیں پتا۔ بعض نے کہا شاید پروبیبلی الف سے کا مطلب اللہ ہے، لام سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے، اور میم سے مراد محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ بعض نے کہا کہ نہیں، یہ جیسے کسی کے نام کی انیشلز ہوتے ہیں وہ ہیں، جیسے کسی نے کہا گئی محمد وقاص تو MW لکھ دیا، کوئی انیشلز ہیں۔ بہرحال واللہ عالم، یہ انٹرپریٹیشنز جو ہیں ان میں اوتھینٹسٹی سے ہم نہیں بات کر سکتے، اس لیے انہیں یہیں پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ نیکسٹ تھنگ از اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ لا الہ، کوئی نہیں ہے اللہ کے سوا معبود۔ اب بیفور آئی موو فارورڈ میں ایک چیز بتاتا ہوں۔ میں نے ابھی ایک شیئر بھی کیا تھا اپنا مین ہمارے گروپ کے اوپر، کچھ اسے کہتے ہیں ضمیر، پروناؤنس۔ اگر ہم ان چیزوں کو سمجھ لیں تو ہمارا 80% مسئلہ حل ہو جائے گا۔ میجورٹی آف جو ورڈز ہیں، تقریباً پورے قرآن میں آپ اٹھا کے دیکھ لیں گے رفلی 78,000 کے قریب ورڈز بنتے ہیں، اور اس میں سے رفلی ریپیٹیشنز کو ہٹا دیں اگر آپ، تو میرا خیال ہے میں نے کہیں پڑھا تھا تقریباً 14,000 سمتھنگ ورڈز بن جاتے ہیں۔ اور اگر آپ ان پروناؤنس کو سمجھ لیتے ہیں تو رفلی ٹوٹل 4,500 کے قریب ورڈز بن جاتے ہیں، دیٹ جو آپ کو سمجھنے ہیں وہ بھی ریپیٹیشنز میں آ رہے ہیں۔ اور پھر ان کو بھی ہم ہٹا دیں، بہت سارے ایسے ورڈز ہیں جو اردو میں اور عربی میں ہم بہت زیادہ کامن اپنی لینگویج میں سنتے رہتے ہیں۔ یہاں پہ یہ آپ دیکھ لیں، اللہ ہے لفظ، آگے حی آ رہا ہے یا قیوم آ رہا ہے، اس کا مطلب آپ کو خود ہی آتا ہوگا، اور یہ آگے کتاب آ رہا ہے، حق آ رہا ہے۔ ان سب کے میننگز آپ لوگوں کو ویسے ہی ہمیں آتے ہیں،
ہم لوگوں نے بیسک لینگویج میں سنے ہوئے ہیں. تو یہ اتنے سارے ورڈز ہیں، انہیں بھی ہٹا دیں گے تو صرف جو عربک ووکیبلری کے اعتبار سے صرف 500-600 ورڈز ایسے ہوں گے جو ہمارے لیے نئے ہوں گے پورے قرآن میں. تو میں نے اس لیے یہ شیئر کیا. اس میں کچھ پروناؤنز ہیں جس پہ میں یہ ان 6 آیتوں کو کر کے اور پھر انشاءاللہ بریفلی کوشش کرتا ہوں کہ اس کو ہم اٹیمپٹ کریں. اگر وہ سمجھ لیں گے تو اس میں آپ کو بہت آسانی ہوگی. تو کوئی بھی نہیں ہے اللہ کے سوا عبادت کے لائق. هو الحی اور القیوم. وہ حی ہے، زندہ ہے، اور قائم رہنے والا ہے. تو ظاہر ہے ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک رہے گا. اور قائم، قیوم، قائم رہنا، اسٹیبلش ہونا، اس کا مطلب 2 طرح سے ہو سکتا ہے. ایک تو وہ خود بھی قائم ہے، اور دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پورے جو یونیورس ہے اس کو قائم رکھنے والا ہے. تو دونوں فارم میں یہ اپلیکیبل ہے ورڈز اللہ کے لیے. تو اس کے لیے اس کی شان کے کوئی بھی بات اگینسٹ نہیں جاتی. پھر آگے اس میں دیکھیں تو ایک ورڈ بھی ایسا نہیں ہوگا سوائے اس ہوا کے، پرابلی اللہ ہوا، جو ہم لوگ نان عربک سپیکرز کو آتا نہ ہو اس ادھر تک. نزل علیک الکتاب بالحق، ان ورڈز کو بھی توڑیں گے. نزل ینزل تنزیلا، یہ ہوتا ہے. نزل اگر کریں گے تو آپ کامن سمجھ سکتے ہیں کہ نازل ہونا، کسی بھی چیز کا نیچے آنا. یہ بہت زیادہ ڈیٹیل میں شاید نہیں جانا چاہیے، لیکن چلیں بریفلی. یہ نزل عربی میں 2 طرح سے آتا ہے. ایک یہاں پہ آ رہا ہے نزل، یہ آتا ہے نزل ینزل انزالا، یعنی پاسٹ، ماضی، پریزنٹ ٹینس مضارع، اینڈ فیوچر ٹینس، یا اس کا مصدر جو اس کا وہ ہوتا ہے. اور ایک ہوتا ہے تنزیل. تو نزلہ کا مطلب ہوگا پاسٹ، کہ وہ پاسٹ میں نازل ہوا. اور اگر ہم بولتے ہیں نا تنزیل ایک جگہ قرآن میں آگے آ رہا ہے، اس کا مطلب ہو رہا ہے یہ نازل ہو رہا ہے. تو دونوں طرح سے قرآن ایپلیکیبل ہے. ایک تو یہ پاس میں، یہ ورڈز تو پاس میں نازل ہو چکے ہیں، لیکن میننگ کے اعتبار سے یہ آج بھی کسی کے دل میں اسی طرح سے اتر سکتا ہے. یہ پاسبل ہے بالکل. علیکا، نزل علیک الکتاب، یہ آپ کے اوپر ہم نے کتاب، اگین کتاب میں کچھ سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں، کتاب آپ کے اوپر نازل کی، بالحق، بالکل حق بات کے ساتھ. مصدقا لما بین یدیہ، مصدقا لما بین یدیہ، جو اس سے یہ مصدق کا مطلب ہے تصدیق کرنا. اس یہ اوتھینٹسٹی کرتا ہے ان کتابوں کی بھی جو پہلے یعنی آپ کے سامنے آ چکی ہیں، جس میں آگے آ رہا ہے وہ انزل التوراۃ والانجیل. اس میں توراہ کا ذکر آ گیا اور بائبل انجیل کا ذکر آ گیا. فرسٹ ٹیسٹمنٹ کا بھی آ گیا اور سیکنڈ ٹیسٹمنٹ کا بھی آ گیا ذکر. یہ اصل میں اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ یہ تھا ان آیتوں کے پیچھے کہ جو اس زمانے میں ایک یمن جب فتح مکہ ہوا 9 ہجری کے اندر، بہت سارے یعنی پورے عرب ورلڈ کے اندر مسلمان جو ہے وہ میجورٹی میں تقریباً ہر جگہ پہ کانکر کر چکے تھے. تو جو یمن کا علاقہ تھا وہاں پہ بھی اکثر کچھ حصے میں مسلمانوں کی ہو گئی تھی رول. تو وہاں کا کوئی علاقہ تھا اس زمانے میں، اسے نجران کہتے تھے، آج کل پتہ نہیں اس سٹی کا کیا نام ہے. وہاں پہ کرسچنز رہتے تھے. وہ ڈر گئے کہ یار ہمارے ساتھ کیا ہوگا، کیونکہ اوپر جو جیوز نے مدینہ میں کیا تھا وہ ہم ان کی سٹوری کے اوپر الگ سے بات کریں گے. ان کو پھر ایگزائل کیا اور سارا ایٹسیٹرا، وہ ایک الگ ڈیٹیل میں، لیکن اس کی وجہ اور تھی کیونکہ وہ لوگ کانسپائر کر رہے تھے، اس کے پیچھے کانسپریسیز وہ کر رہے تھے، اس وجہ سے انہیں کرنا پڑا ایگزائل. بہرحال یہ ان میں یہ لوگ آئے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے مدینہ میں. اور یہ تقریباً رفلی آتا ہے شاید 60 یا 80 کے قریب لوگ تھے. ایک گروپ آف پیپل تھا کرسچنز کا، یمن سے آیا، اور انہوں نے نیگوسیشنز کے لیے کہ اب آپ ہمیں ہمارے رائٹس بتا دیں کہ آپ کیونکہ صحیح ہے ہمیں رول کر رہے ہیں، تو آپ کا اگر کوئی ٹیکس بنتا ہے یا کوئی ہمیں آپ کو جزیہ دینا ہے یا جو بھی ہے، تو ہم پیسفلی آپ سے نیگوشیٹ کر کے آپ ہمیں بتا دیں، ہم آپ کو دے دیں گے، ہم اس طرح سے رہیں گے. نبی علیہ السلام نے کہا کہ ہمارے پاس تم سب کو اکٹھا رکھنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، تم لوگ یہ میرے جو صحابی ہیں ان کے ایک ایک کر کے جاؤ اور ان کے گھروں میں رہ لو. انہوں نے کہا نہیں ہم جہاں بھی رہیں، کیونکہ they were scared, they were kind of afraid. تو انہوں نے کہا نہیں ہم جہاں بھی رہیں گے ہم اکٹھے ہی رہیں گے. تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں اب ہمارے پاس ایسی کوئی جگہ نہیں ہے سوائے اس مسجد نبوی. اس وقت ایک جگہ تھی جو ایک خالی سمجھے کہ اوپن بلڈنگ تھی. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ اسی میں رہ لیں. تو ان لوگوں نے مسجد کے اندر قیام کیا کتنے دن، وہیں بیٹھ کے وہ نیگوشیٹ بھی کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور وہیں پہ وہ اپنی عبادت بھی کرتے تھے. تو دیٹ شوز کہ کتنا
زیادہ لیوے انہیں دوسرے ریلیجنس کو ان کا احترام وہ سب اپنی جگہ ہے. اور پھر نیگوسیشنز کے دوران ظاہر ہے یہ ایک بہت ڈیٹیل روایت ہے، اس میں آگے آتا ہے کہ پھر وہ دلیل دیتے تھے کہ عیسائیت ہونے پہ نبی علیہ السلام نے کہا اچھا اگر ایسا ہے کہ یہ بتاؤ کہ اللہ جو ہے کسی سے یعنی وہ کسی سے پیدا ہوا ہے کیا؟ تو کہتے تھے نہیں. انہوں نے کہا کیا عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں؟ کہتے تھے ہاں مریم علیہ السلام سے. تو انہوں نے کہا پھر وہ کیسے ساورن ہو گئے، وہ کیسے گاڈ ہو گئے؟ پھر انہوں نے کہا کہ اچھا ان کی والدہ تھیں، اللہ کی تو والدہ نہیں تھی. وہ بھی ان چیزوں کو ایڈمٹ کرتے تھے، لیکن بہرحال خیر ایک بس ان کو ٹرینٹی کے اوپر جو بھی ان کا بلیف تھا. اینی ویز یہ اس کے کانٹیکس میں آ رہا تھا یہ آیتیں، اسی لیے آپ اگر اس کانٹیکس کو سمجھیں تو آپ کو یہ زیادہ اچھا سمجھ آ جائے گا. من قبل ہدی للناس، اس سے قبل، من قبل اگین قبل کا مطلب ہوتا ہے پہلے، ہدا ہدایت سے مطلب ہے، اور للناس لوگوں کے لیے. من قبل ہدی للناس یہ لوگوں کے لیے اس سے پہلے ہدایت تھی. وانزل الفرقان، اور ہم نے نازل کیا فرقان. فرقان ایک قرآن کا ہی دوسرا نام فرقان بھی ہے. ایسے بہت سارے قرآن کے دوسرے نام ہیں، فرقان ہے، قرآن ہے، اور ہوا شفا، اور بہت سارے نام آتے ہیں قرآن کے لیے. بہرحال تو یہ آیا کہ ہم نے ہدایت کے لیے قرآن نازل کر دیا. ان الذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا جو ڈینائل میں ہے ابھی بھی، بآیات اللہ، اللہ کی آیات سے ہے، لہم عذاب شدید، تو لہم ان کے لیے عذاب بہت ہی شدید ہوگا. اور واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ تعالیٰ عزیز کہتے ہیں بڑا زبردست، جو بڑا پاورفل ہوتا ہے، اور وہ انتقام لینے والا ہے. ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ کے لیے لا یخفی، مخفی نہیں ہے کوئی بھی چیز، علیہ اللہ کے لیے کوئی بھی شے، فی الارض نہ زمین میں، اور ولا فی السماء نہ آسمانوں میں، کوئی بھی چیز اللہ سے ہڈن نہیں ہے. هو الذی یصورکم فی الارحام، وہ ہوا الذی، ان دو ورڈز کو چلیں ابھی اس پہ ہم آئیں گے. تو یصورکم یہ تمہیں بناتا ہے ڈفرینٹ فارم میں، تصویر سے اگر آپ اس سے سمجھیں، یصورکم تمہارا ایک تصور بناتا ہے، یا تمہارا وہ جو اس کو کہتے ہیں سٹینسل یا ڈھانچہ، یا جس فارم میں شیپ میں اسکیچ تمہیں بناتا ہے. فی الارحام، ارحام کہتے ہیں رحم کے اندر جو پیٹ میں بچہ جب ہوتا ہے، وہیں پہ اللہ بنا دیتا ہے، اور کسی کو نہیں پتہ ہوتا یہ میل ہوگا، فیمیل ہوگا، بلیک ہوگا، وائٹ ہوگا، اس کا اسکن کلر کیا ہوگا، اس کے پاس سارے باڈی پارٹس اس کے سلامت ہوں گے، ہاتھ پاؤں ناک آنکھ، کسی کو نہیں پتہ، یہ صرف اللہ کو پتہ ہے. بہت سارے ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ الٹرا ساؤنڈ کریں گے اور بولیں گے کہ یار یہ بیٹا ہوگا، بعد میں پتہ لگتا ہے نہیں بیٹی ہو گئی. تو 100% سرٹنٹی سے کبھی بھی میڈیکل سائنس اس بات کے اوپر گارنٹی نہیں دیتی کہ یہ بچہ میل ہوگا یا فیمیل ہوگا. یہ تو حالانکہ ایزی چیز ہے، اس کے بعد وہ بلیک ہوگا، وائٹ ہوگا، اس کا کلر کمپلیکشن کیا ہوگا، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا، یہ صرف اللہ کی ہی نالج ہے. کیف یشاء، وہ جس طرح بھی چاہے وہ کرنے والا ہے. لا الہ الا هو العزیز الحکیم. لا الہ کے اوپر اگین یہ بات ختم ہوئی، نہیں ہے کوئی بھی، هو العزیز الحکیم، اسی عزیز اور حکیم کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے. عبادت کے لائق ہونے کا مطلب ظاہر یہی ہے، عبادت کا مطلب یہ ہے کہ جس کی بھی عبادت کر رہے ہیں وہ ایک الٹرا سپریمیسی ہو اس کے پاس، ورنہ ادر دین دیٹ اس کی عبادت کرنے کا کوئی سینس ہی نہیں میک کرے گا. وہ بندہ الٹیمیٹ سپریم پاور رکھتا ہوگا تو ہی اس کی عبادت کرنے کا فائدہ ہوگا. پہلے یا بس میں آگے اس سے تو آج ہم نہیں جاتے کیونکہ یہ ٹاپک مین ہے کہ یہاں پہ کنکلوڈ ہو رہا ہے، لیکن بیسک چیز یہی ہے. شروع میں آپ دیکھیں تو فرسٹ آیت کے اندر پہلے ایک اللہ، اسے کہتے ہیں اللہ کے ہونے کی عقلی دلیل، یعنی کہ ایک لاجیکل بات اللہ نے خود بیان کی. هو الحی قیوم، اللہ ہے اور حی زندہ ہے اور قائم رہنے والا ہے. تو اب دنیا میں کوئی بھی چیز ہوگی جس کو ہم ورشپ کر رہے ہیں، تو پہلے وہ زندہ ہو، اس کے پاس کوئی زندگی یا حیات ہو، اور پھر وہ قائم بھی رہنے والا ہو، تو ہی وہ عبادت کے لائق ہوگا. ادر دین دیٹ اس کو ورشپ کرنے کا یا اس کی عبادت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور آگے پھر اسے علمی لینگویج میں کہتے ہیں نقلی دلیل، کے
لاجیکل کیا بات آئی، کتاب آئی، کتاب کے اوپر پھر تورات آئی، انجیل آئی ایٹسیٹرا، اور یہ سب تو نقلی دلیل ہیں کہ یہاں پہ لکھا ہے، یہاں پہ شریعت آئی. اگر کتابوں کے اوپر لاجک سے بات کو سوچے، کوئی اسے وہ کہتے ہیں جیسے جب حدیث کی نریشنز میں بات چل رہی ہوتی ہے نا، تو وہ ایک ہوتی ہے مشہور روایت، یعنی ایک ہوتی ہے ضعیف روایت، ایک ہوتی ہے مشہور روایت، ایک ہوتی ہے متواتر، جو تواتر کے ساتھ وہ اتنے لوگ بیان کر رہے ہیں کہ اس میں کوئی شک و شبہ کی بات رہتی نہیں ہے. ایک جگہ پہ اگر ہم پورا، یہ شہر ہے ملٹن کا، یہاں پہ پورا شہر ایک ہی بات کر رہا ہے، تو چاہے اس کو کسی نے خود بظاہر صرف ایک بندے نے دیکھا ہے، لیکن پورا شہر بات کر رہا ہے، تو اب اس پہ کوئی ڈاؤٹ کسی کو بھی نہیں ہوتا، ہر بندہ ہی یہ بات کر رہا ہے، اس کی کاؤنٹر میں کوئی بات ہی نہیں کر رہا. مثال کے طور پہ اذان ہے، اذان کے ہم ورڈز دیکھتے ہیں، اللہ اکبر، یہ پوری اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ پوری اذان ہے. اس کے اوپر اگر آپ بکس کے اندر جائیں گے تو بخاری میں، مسلم میں ایگزیکٹ یہ ورڈز اذان کے نہیں مل رہے ہوتے. دوسری کتابوں میں ہیں ورڈز، ابو ماجہ میں، ابو داؤد میں، لیکن یہ ورڈز نہیں مل رہے ہوتے. لیکن کوئی اس پہ کوشچن کبھی بھی نہیں کرے گا، چاہے کوئی بندہ جتنی بھی حدیث کی روایتوں میں آ رہا ہو کہ یار یہ کتنی صحیح ہے کتنی نہیں ہے، لیکن وہ کوشچن کیوں نہیں کرے گا؟ کیونکہ 1400 سال سے دنیا کے ہر علاقے میں اسی ورڈز کے ساتھ اذان دی جا رہی ہے، دی جا رہی ہے، دی جا رہی ہے. کوئی کوشچن کرے گا ہی نہیں. نہ کبھی ہم یہ سوچیں گے بھی یار یہ کون سی حدیث میں، کسی نے آج تک نہیں پوچھا یہ ورڈز کس حدیث میں، کیونکہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے جب ہر بندہ یہی بات کر رہا ہے. تو بالکل اسی طرح سے جو کتابوں میں بھی بات آ رہی ہے، قرآن میں آ رہی ہے اور تورات میں آ رہی ہے، انجیل میں آ رہی ہے، وہ سب تواتر کے ساتھ، جس کو کہہ رہے ہیں، جسے ہم نے کہا مشہور، وہ کنسنسس کے ساتھ میسج وہی آ رہا ہے کہ ایک اللہ ہے. اور یہ بات ایون بائبل اور فرسٹ ٹیسٹیمنٹ ہو یا سیکنڈ ٹیسٹیمنٹ، ان کے اندر بھی یہ بات موجود ہے اور آج بھی موجود ہے. یہ نہیں بات کہ پرانی ہے. اگر آپ فرسٹ ٹیسٹیمنٹ کو لیں، ہیبرو، کیونکہ مزے کی بات یہ ہے کہ فرسٹ ٹیسٹیمنٹ جو بائبل ہے وہ اوریجنلی ہیبرو کے اندر ہے. ہم عام طور پہ ہم ویسٹرن ورلڈ میں یا کہیں بھی جو جوز ہے یا کوئی بھی نان ہیبرو اسپیکر ہے، وہ میجورٹی ان کی ہے اور وہ پڑھ رہا ہے انگلش لینگویج میں. تو وہ جو ٹرانسلیشن ہے، اس ٹرانسلیشن میں تو میننگ کو کہیں بھی کسی طرح سے بھی کیا جا سکتا ہے. اگر میں کہہ رہا ہوں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ عبادت کے لائق ہے، میں نے یہ بولا، یا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے سوائے اللہ کے، میں اس کو ڈفرینٹ ورڈز میں ٹرانسلیٹ کر سکتا ہوں اس آیت کو. تو اوریجنل جو لینگویج کے ورڈز ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ ہوتے ہیں. تو اوریجنل ہیبرو بائبل کے اندر آج بھی وہ ورڈز ہیں ہیبرو کے اندر کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور یہ اصل لاسٹ اینڈ فائنل میسنجر ہوں گے. یہ بات جیوز کو بھی پتہ تھی. جیوز جو بنو اسرائیل تھے وہ مدینہ میں کیا کر رہے تھے؟ they had no business in being in Medina. Why were they there? Because they already knew, ان کو پہلے سے پتا تھا کہ یہاں ایک آخری اور فائنل میسنجر نے آنا ہے. وہ تو ان کی ضد تھی کہ جب وہ آ گئے، بہت ساروں نے مانا. عبداللہ بن سلام جو ان کے ٹاپ آف دا ٹاپ عالموں میں سے تھے، وہ فوراً مان گئے، ایک نظر میں دیکھ کے مان گئے، ہاں یار ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اور اسی وجہ سے ان کے اگینسٹ ہو جاتے تھے وہ لوگ. اور پھر اسی طرح تو اس کتاب میں بھی میسج وہی چل رہا تھا، ایک اللہ ہے، ون اینڈ اونلی. اور جوز اسی لیے کسی دوسرے کی کو ورشپ نہیں کرتے، وہ مانتے ایک ہی گاڈ کو ہیں. وہ بس کیونکہ ایک اسلام سے ان کا ایک اناد یا ایک بغض یا وہ ہے جس وجہ سے وہ بلیو نہیں کرتے. اور پھر انجیل کا یہاں پہ ورڈ آ رہا ہے، سیکنڈ کتاب کو بھی اگر لے لیں، اس کے اندر بھی کیٹیگوریکلی یہ باتیں اسی طرح سے موجود ہیں آج بھی. اب مسئلہ کیا ہے، اگر آپ بائبل کو اٹھائیں، سیکنڈ ٹیسٹمنٹ جس کو بولتے ہیں یہ لوگ، یہ ورڈ انجیل ہے. اب یہ تورات یا انجیل یہاں پہ اللہ نے کہا ہے، یہ تورات اور یہ انجیل کہیں پہ بھی اس اوریجنل فارم ہے ہی نہیں، موجود ہی نہیں ہے. نہ تورات تھی، وہ بعد میں کتنے 100 سال بعد لکھی گئی. اور وہ پھر یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بعد، وہ تو ان کے جانے کے بھی کتنے 100 سال بعد سلیمان. یہ تو آگے ہم سورہ بنی اسرائیل کی تشریح میں پڑھیں گے ان کے ساتھ کیا ہوا تھا. یہ تو نیبوچدنیزر ان کو لے کے اور پرجیا پورا سلیز بنا کے لے گیا تھا. تو ان کے پاس تو کتاب تھی نہیں، تو کتنے 100 سال بعد کسی کی میموری سے انہوں نے لکھی. اور انجیل اگین مزے کی بات یہ ہے، اگر آج جو سب سے اولڈسٹ فارم آف انجیل جو سیکنڈ ٹیسٹمنٹ ہے دنیا میں، وہ ہے گریک لینگویج میں. ہاؤ از دیٹ پاسبل؟ اگر لاجکلی آپ بات کو سوچیں تو عیسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل میں سے تھے، یہ آئے بنو اسرائیل میں، جروسلم میں. ان کی لینگویج تھی ہیبرو. اور بائبل جو اوریجنل سب سے اولڈسٹ آج موجود ہے دنیا میں، جسے اوریجنل بائبل کہتے ہیں، وہ ہے گریک میں. تو فرسٹ تو وہاں پہ ہے. پھر سیکنڈلی اچھا چلیں ٹھیک ہے، اس سے بھی ہے. پھر اس کی ٹرانسلیشنز کے اوپر ایمفسس ہوتا ہے.
اور پھر ٹرانسلیشنز کے اندر بھی سب سے جو زیادہ ہنسی آتی ہے جس بات پہ وہ یہ ہے، یہ کہ جو اوریجنل عیسیٰ علیہ السلام کے اپنے حواری جیسے کہ جگہ جگہ قرآن میں بھی آ رہا ہے، اور جیسے جو ان کے اصحابی تھے، جو ان کے فرینڈز تھے، جو ان کے کلوز سرکل میں تھے، میتھیو، مارک، لوکس اور جان، جو جن کی 4 ٹیسٹمنٹس کے اندر چیپٹرز ہیں، ان کو یہ لوگ سیریس لیتے ہی نہیں ہیں. اصل جو میجورٹی آف دا بائبل ہے، جو 60-70% آف دا بائبل ہے جس پہ یہ چلتے ہیں آج کے کرسچنز، وہ جان نے لکھی ہوئی ہے، پال نے لکھی ہوئی ہے. پال آج تک اپنی لائف کے اندر عیسیٰ علیہ السلام سے، یہ خود مانتے ہیں، اٹس ہسٹوریکل فیکٹ، کہ پال کی کبھی بھی عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہی نہیں ہوئی تھی، کبھی بھی. ہی واز ناٹ ایون ڈائریکٹ، ان کا ہونا کہ ڈائریکٹ اس نے ان سے کبھی کچھ سیکھا بھی ہو، وہ آج تک ملا ہی نہیں تھا. اس کا یہ تھا کہ میں سیریا سے جا رہا تھا اور مجھے ایک ویژن ہوا، اور اس ویژن کے اندر مجھے عیسیٰ علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا کہ تم یہ کرو، اور اس نے پوری بک لکھ دی. اور اس پوری بک کے اندر بیسک یہ جو ٹرینٹی کا اور ریزریکشن کا پورا کانسیپٹ آیا، اور اس نے آگے سے چلا کے، اور وہ اس کے اوپر، کیونکہ اس زمانے میں، خیر میں زیادہ ہسٹری میں نہیں جاتا، اور روم کے اندر ان کی رولرز کی اپنی حکمت تھی، انہوں نے اس کو لے کے اور سارٹ آف بٹھا کے اور اپنی آگے بات کو چلا دیا. خیر اینی ویز یہ بات یہیں تک ہے. مین سورہ میں لاسٹ بات صرف یہ کرتا ہوں اس کو آل عمران کا. تو عمران کیوں کا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بنو اسرائیل میں سے ہی ایک بہت ہی نیک اور بہت ہی پائس بندے تھے جن کا نام تھا عمران بن ماسان رحمہ اللہ. یہ اس وقت کے مسجد اقصیٰ کے امام، خطیب، وہاں کے وہ تھے. اور ان کی وائف تھی حنا بن فاکوزہ رحمہ اللہ، ایسا نام آتا ہے کتابوں میں. بہرحال تو ان کے ایک بیٹے تھے جن کا نام تھا ہارون. وہ اپنی ینگ ایج میں ہی فوت ہو گئے تھے، جوانی کی ایج میں. پھر ان کی جو وائف تھی عمران کی، یعنی حنا، انہوں نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ اگر مجھے ایک بیٹا ہوا تو میں اسے ڈیڈیکیٹ کر دوں گی مسجد اقصیٰ کے لیے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ مسجد اقصیٰ کی آپ کی عبادت میں اور آپ کے کام میں لگ جائیں گے. اور اللہ کی حکمت یہ ہوئی کہ بیٹا نہیں، ان کی بیٹی پیدا ہو گئی جن کا نام تھا مریم علیہ السلام. اور مریم علیہ السلام کے بیٹے پھر عیسیٰ علیہ السلام، اور وہاں سے پوری سٹوری آگے آئے گی عیسیٰ علیہ السلام کی اور ساری، تو ہم وہ کر لیں گے آگے. تو بہرحال اس وجہ سے، کیونکہ یہ عمران کے بیٹے تھے، بیٹی تھی مریم، ان کے بیٹے تھے عیسیٰ علیہ السلام. تو اس عمران کی، کیونکہ آل عمران کی سٹوری اس پوری صورت میں مین آئے گی، اس وجہ سے اسے سورہ آل عمران کہا گیا. بہرحال یہاں پہ میں اس بات کو ختم کرتا ہوں، اور نیکسٹ ٹائم میں نے وہ گروپ کے اوپر جو شیئر کیا تھا، اگر آپ اس کے اوپر غور کریں 1 منٹ کے لیے کھول کے سامنے، تو آپ یہ دیکھیں گے اس پہ میں نے صرف 8 ورڈز ہیں جو اگر آپ سیکھ لیں، اب انہی آیتوں کے اندر وہ آپ دیکھ لیں گے کہاں کہاں آ رہے ہیں. دیکھیں کسی بھی لینگویج کے اندر ایک فرسٹ پرسن ہوتا ہے، متکلم جس کو کہتے ہیں، جو بات کر رہا ہوتا ہے. ایک سن رہا ہوتا ہے، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں عدنان بھائی، تو آپ ہو گئے سیکنڈ پرسن. اور اگر میں نبیل بھائی کی بات کر رہا ہوں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں لیکن میں بات نبیل بھائی کی کر رہا ہوں، تو یہ تھرڈ پرسن ہو گئے. یا کسی تیسرے کی بات کر رہا ہوں تو یہ تھرڈ پرسن ہو گئے. تو ہر لینگویج میں ایک فرسٹ پرسن ہوتا ہے جو بات کر رہا ہوتا ہے، جسے متکلم کہتے ہیں. ایک سننے والا ہوتا ہے، وہ اسے حاضر کہا جاتا ہے، بہرحال علمی لینگویج ہے. اور ایک غائب، جہاں پہ غائب کا ورڈ آئے گا اس سے مطلب یہ ہوتا ہے تھرڈ پرسن. کوئی بھی تھرڈ پرسن ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتے ہیں جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، یا کوئی اور غائب. ٹھیک ہے. اور ہر لینگویج کے اندر ایک سنگولر ٹینس ہوتا ہے، ایک پلورل ٹینس ہوتا ہے. لیکن عربی زبان میں ایک سنگولر ٹینس ہوتا ہے، ایک تثنیہ یعنی 2 کا ٹینس ہوتا ہے. جب وہ بات ہو رہی ہے تو وہ 2 کی بات ہو رہی ہے، اور پھر ایک پلورل ہوتا ہے. اب ہم نے بات کی نا سب سے پہلے ہوا، ہما، ہم، تو یہ بات ہو رہی ہے تھرڈ پرسن کی، تھرڈ پرسن جو کہ غائب ہے. میں آپ سے کوئی بھی بات کروں نبیل کی تو ہوا، نبیل اور وقاص 2 لوگوں کی تو یہ ہما، اور یہ ساتھ میں قاسم بھائی بھی آ گئے. اب ان 3 کی بات کر رہا ہوں، یا 3 سے زیادہ، 2 سے زیادہ جتنے بھی ہیں، تو ہم، یہ تھرڈ پرسن ہو گیا. اب اگر میں آپ سے ایک کی، آپ کی بات کر رہا ہوں صرف، تو میں بولوں گا انتا. اور اگر میں آپ کی اور وقاص 2 لوگوں کی بات کر رہا ہوں تو میں بولوں گا انتواں. اور اب میں آپ سب سے ایڈریس کر رہا ہوں تو میں بولوں گا انتم. اور پھر جب میں اپنی بات کر رہا ہوں تو میں بولوں گا انا. اور اگر ہم سب کی میں بات کسی اور سے کر رہا ہوں، نحنو، ہم سب یہ کریں گے یا کر رہے ہیں. تو یہ 8 ورڈز ہیں
ان کو صرف ایک دفعہ رٹا لگا کے بھی یاد کر لینا. اگر ہوا ہما ہم، انتا انتما انتم، انا نحنو، اس کی آگے کچھ آیتوں میں بھی اگزامپلس دی ہوئی ہیں، وہ آپ خود اسٹڈی کر سکتے ہیں، لیکن اس آیت میں میں صرف بریفلی دکھا سکتا ہوں. آپ دیکھیں اللہ لا الہ الا ہوا، وہ آ گیا نا، انزل التوراۃ من قبل ھدی للناس. ہاں آگے دیکھیں ان الذین کفروا بآیات اللہ، جن لوگوں نے کفر کیا، دیکھیں ان الذین، وہ لوگ کفر کیا جنہوں نے آیات اللہ، اللہ کی آیتوں سے، لہم، ہم، وہ سب، ان سب کے لیے آگے عذاب شدید ہوگا. تو یہ دوسری جگہ پہ آیا. پھر آگے ہوا الذی، ہوا وہ، الذی یصورکم، اللہ. دیکھیں یہ اس میں دو ایگزامپلز آئے ود ان 3 ورڈز کے. ہوا الذی، ہوا وہ، یصورکم، جس نے تم سب کو تصویر بنایا ہے، تمہارا اسکیچ بنایا تم سب کا. تو یہ 2 ورڈز یہاں پہ آ گئے. اور اسی طرح سے آپ بہرحال آگے بھی ہوا العزیز الحکیم، یہ جگہ جگہ آئے گی قرآن میں. یہ 8 ورڈز آپ بیسکلی یاد کریں گے، اور نیکسٹ ٹائم جب بھی قرآن پڑھ رہے ہیں آپ ان 8 کے اوپر فوکس کریں. ہوا ہما ہم، انتا انتما انتم، اور انا اور نحن. بس یہ 8 ورڈز آپ انیشلی فوکس کریں. آپ کو آگے بھی ہم پڑھیں گے، آپ دیکھیں گے کہ کتنی جگہ پہ آئیں گے. آگے آ بھی رہے ہیں وہ، پھر اس پہ ہم انشاءاللہ کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.